کیا کہا گیا ہے؟ 9 مئی کا مقدمہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. 9 مئی کے واقعات سے عوام فوج میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد عوام سمیت سب کے پاس ہیں. 9 مئی کے واقعات سب نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے. عوام کے افواج، ایجنسیوں اور اداروں کے خلاف ذہن بنائے گئے. فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا. ان تمام چیزوں کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا. فالس فلیگ آپریشن جو کہ ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کی گئی. سیاسی لیڈرز نے کیسے فوج کو اہداف بنایا، اس کے بارے میں بات کی گئی. نظام انصاف کی بات کی گئی کہ اگر نظام انصاف پر یقین رکھنا ہے تو پھر قانون کے مطابق سب کو سزا دینی ہوگی. ہم بھی کہتے ہیں یہ کہ بالکل دینی چاہیے. جوڈیشل کمیشن کے اوپر راضی ہوئے، پروویژنس کے ساتھ، اپنے کنڈیشنز کے ساتھ. یہ بھی کرے گا جوڈیشل کمیشن، یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا. پی ٹی آئی فوج پر چڑھ دوڑی. اگر اس کو اور چھوٹ دی گئی تو یہ ریاست کے خلاف لڑنا شروع کر دے گی. عوام کی تائید اور شعور کے ساتھ فریب کو شکست دیں گے. تائید اور شعور کے ساتھ. پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں، یہ جو سب کچھ انہوں نے کہا ہے، ہم ان تمام چیزوں کے اوپر ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ثبوت اس کے عوام کے سامنے لے کے آئیں. اور اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے، جو چیز ہم 9 مئی کے بعد سے فوراً ہم نے ڈیمانڈ کرنی شروع کی تھی جی، کہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل انکوائری انسٹیٹیوٹ کی جائے جو اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ کنہوں نے جرم کیا اور ان کے پیچھے کون تھے جنہوں نے جرم کروایا. جو وہی چیز ہے جو کہ DGISPR کہہ رہے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس کا ایک کمیشن بنا لیں اور وہ اس کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہو کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ کنہوں نے کروایا اور کیسے کروایا اور کیوں کروایا. یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن پھر 2014 کے دھرنے کی بھی بات کرے گا. وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی بھی بات کرے گا، وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل کرے، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن سائفر کے اوپر بھی پروب کرے گا. رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا. خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا. آڈیو لیکس جو ہوئی تھیں ان کو بھی پروب کرے گا. 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی پروب کرے گا. جبری طلاقوں اور سیاسی انجینئرنگ کو بھی پروب کرے گا. 9 مئی کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ تو بنے گا، یہی سب کچھ کرے گا. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں. اور اگر ان دو اپنی کنڈیشنز کے ساتھ بھی اگر DGISPR صاحب جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تائید کریں گے. ضرور بنائیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹیبلش کرنے کا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے اور اس کو کون پال رہے تھے، کن کی بیک اینڈ کال کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے تھے. کم از کم PTI اس پہ شامل نہیں تھی. تو وقت آ گیا ہے کہ جی ہر 10-15 دن 20 دن مہینے کے بعد آپ لوگ ایک وینمس قسم کی پریس کانفرنس کر دیں PTI کے خلاف اور سمجھے کہ ہم یہ بھول جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. اب جوڈیشل کمیشن آپ نے خود فرمایا ہے کہ قائم کرنے کو تیار ہیں، تو ہماری ایڈیشنز کے ساتھ اب جوڈیشل کمیشن کریں تاکہ قوم کو واقعی پتہ چلے کہ کون مجرم ہے. PTI مجرم ہے یا کہ وہ لوگ مجرم ہیں جو کہ PTI کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو یہ بہت دیر ہو گئی ہے. 1 سال گزرنے کو ہے جی. آج 7 تاریخ ہے. 2 دن کے بعد 1 سال پورا ہو جائے گا اور یہ معاملہ وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے. اور یہ بھی پروب ہونا چاہیے کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں جن کو ڈسپیئر کیا گیا، جن کو ٹارچر کیا گیا، جن سے پوسٹ کنورژن کروائی گئی، ان کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے نہیں پیش کیا گیا. وہ کون سے لوگ تھے جو کہ کار فرما تھے اس کے پیچھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ رات کے اندھیرے میں مینڈیٹ لوٹا گیا، اس کی بھی پروب ہونی چاہیے. سو یہ جوڈیشل کمیشن بنائے، اس کو بہت واسٹ ان کا TORs دیجیے، سب کچھ کرے. اور بھی بہت چیزیں جو میں اس وقت نہیں بیان کرنا چاہوں گا.
اور ان کے بارے میں کمیشن کی رپورٹس بھی آ چکی ہوئی ہیں, وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوئی. ہم چاہیں گے کہ وہ کمیشن پچھلے سانحوں کے بارے میں جو کمیشنز تھے بنائے گئے, ان کی رپورٹس جو آئی ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے, تاکہ فوان سنو حتمی طور کے اوپر یہ فیصلہ ہو سکے کہ کس نے ملک کی خدمت کی ہے اور کس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. تو صرف الزام تراشی سے, صرف فنگر پوائنٹنگ سے کوئی مجرم ہو نہیں جاتا اور کوئی جرم سے آزاد نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے پیچھے ایک کریڈیبل انکوائری جو ہے وہ نہیں ہوتی. ہم 1 سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آج اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے مانا ہے, چلیے ہم کہتے ہیں کہ کل بنائیں, آج بنائیں. بلکہ یہ تمام جو ہم نے کہا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے, وہ ٹی آرز ان کے بنا دیجئے اور دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن یہ جوڈیشل کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, یہ فوج کے تابع نہیں ہونا چاہیے, یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کہ یہ تمام مناظر جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو جناح ہاؤس کے بارے میں ہے یا یہ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی اریسٹ کی ہیں. کہیں بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو نظر نہیں آئے گی. کیوں غائب کی گئی؟ کس کا جرم چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کون مجرم ہے یہاں؟ اس ملک کا خاصہ رہا ہے کہ جب جرم کو اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے بٹھا دیے, اور ایک شخص کھڑا ہو کے ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ جماعت ہے. کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے پی ٹی آئی ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ جماعت ہے؟ کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے پی ٹی آئی ٹیررسٹ جماعت ہو جائے گی؟ یا ہم مان لیں گے یا پاکستان کے عوام مان لیں گے؟ کہتے ہیں 7% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. کس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ؟ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے, مس اسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. 7% لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم یہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو آپ نکلیں تو صحیح, باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو, کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کر دیں, ہمیں اجازت دیں, ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours. They should take up the challenge. اپنی ٹوڈی جماعتوں کو نکالیں, 2000 بندہ اکٹھا کرے پنڈی میں, اسلام آباد میں, کہیں بھی, all over the country, wherever they want to. وہ 1000 اکٹھا کریں گے, میں 1 لاکھ اکٹھا کروں گا. دیکھتے ہیں کس کے پاس پبلک سپورٹ ہے. ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت 9 ماہ سے اڈیالہ جیل میں مقید ہے اور وہ کہتا ہے میں 9 سال بھی یہاں گزاروں گا, میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا. کہیں تو ٹکیں, کہیں تو سچ بولیں. پاکستان کے نظام انصاف کی بات کی گئی ہے. پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے. وہ جو 6 ججز نے لکھا ہے, جس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پوری اپنی حد تک دو سے کہ وہ انڈر دا ریپس کر دیں, اس کے اوپر بھی کمیشن بنائیے نا. کیوں نہیں جوڈیشل کنونشن ارینج کرتے, یہ کیوں نہیں تمام جج صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے, ان سے اپنی من پسند جو ہیں وہ فیصلے کروائے گئے ہیں. کس بات کا خوف ہے ان کو؟ آج چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو وہ قوت سماعت اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بالکل کمپلیٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا. وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں, مجھے بتا دیں, جس کی بیسس کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو کے بباگ دوحل کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا. کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ کیا کسی نے ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو کمشنر تھا پچھلے 2 مہینے سے؟ کہاں ہے وہ؟ میں نے تو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, مجھے نہیں ملا وہ. میں نے اپنے دوستوں سے بات کی ہے, بتا دیں کہاں ہے وہ, کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا.
کس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے, کس نے کڈنیپ کیا ہوا ہے, کس کی قید میں ہے وہ, کیوں ہے کسی کی قید میں؟ اس لیے کہ اس نے سچ بولا ہے, بتایا کہ کس طریقے سے الیکشنز جو ہیں اس کو ہائی جیک کیا گیا. بھئی کہاں رکیں گے آپ؟ خوف کس کو ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو خوف ہے کوئی؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو عوام میں جاتے ہیں. ٹویٹر کو ہم نے بند کیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر قیود لگانے کا ہم سوچ رہے ہیں. لیجسلیشن جو لا رہے ہیں جو کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے, کیا وہ ہم سوچ رہے ہیں؟ کون سوچ رہا ہے یہ سب کام کرنے کا؟ کس نے ملک کو پچھلے 2 سال سے اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے؟ کون ہے وہ جو الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں؟ الیکشنز کو ہائی جیک کیا اور انہوں نے اپنے ٹوڈیز اینڈ سائیکوفینٹس کو, جو کہ مجرمین کا ٹولہ ہے, ان کو اس ملک کے اوپر پلانٹ کیا ہے کہ وہ حکومت کریں اور ملک کو لوٹیں, ملک کو ریپ کریں. یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا ان لوگوں کا ان کے بس میں ہے کہ یہ خود اپنے تئیں یہ کام کر سکتے ہیں, الیکشن جیت کے آ سکتے ہیں, جینوئن الیکشن؟ نہیں. یہ بھی کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بلڈ کیا فوج کے خلاف. جتنی سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب نے فوج کے حق میں دی ہیں وہ شاید ہی کسی اور لیڈر نے نہ دی ہوں. انہوں نے کہا تھا یہ فوج بھی میری ہے, فوجی بھی میرے ہیں, ملک بھی میرا ہے, لوگ بھی میرے ہیں. بارہا انہوں نے یہ کہا ہے, ہم نے براڈ کاسٹ بھی کیا اس کو. وہ کیا وجہ ہے؟ مجھے جو سوال آپ لوگوں سے, دوستوں سے, بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کس خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کو ہمارے چہروں کے اوپر یا ہمارے جو ہم کام کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, اس میں ان کو ٹیررزم نظر آتا ہے, اور وہ لوگ جو کہ ٹیررزم کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے کا سوچتے ہیں. وہ کیا محرکات ہیں جو کہ ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے؟ وہ محرکات بڑے سمپل سے ہیں. اس ملک جو ہے اس وقت اس کے اوپر ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک حصہ ہے, اور یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا. یہ ملک از سلپنگ آؤٹ آف دیئر اسٹینگل ہولڈ آف دیئر شیکلز. اور ان کو خوف ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا واقعی تو ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ عوام خود جانتی ہے اور وہ خود سمجھتی ہے. وہ سب کچھ باہر آئے گا, اور وہ آئے گا باہر, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ سب کچھ باہر آئے گا. ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم یہیں ہیں, اور ہم یہ لڑائی جو ہے, ہم یہ جدوجہد جو ہے یہ جاری رکھیں گے اور یہ لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ پاکستان میں جینوئن ڈیموکریسی جو ہے وہ قائم نہیں ہو جاتی. انتشاری ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم نے. ہماری تاریخ جو ہے اس چیز کی غمازی کرتی ہے, پی ٹی آئی کی تاریخ, کہ ہمارے لاکھوں کے جلسوں میں ایک کبھی گملہ نہیں ٹوٹا. کوئی آپ لوگوں میں سے مجھے بتا دے کوئی مثال کہ ایک گملہ ٹوٹا ہو. لاکھوں ہزاروں جلسے ہم نے کیے ہیں. خان صاحب نے جتنے جلسے انہوں نے ایڈریس کیے, جتنے بڑے جلسے انہوں نے ایڈریس کیے, وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے باوجود کلیتاً پیسفل وہ جلوس رہے ہیں. تو کون انتشار کو پھیلا رہا ہے؟ پی ٹی آئی انتشار نہیں پھیلا رہا. یہی ٹولہ جو کہ ہمیں اٹیک کر رہا ہے, جو ہمیں الزام دے رہا ہے, اصل میں انتشار پھیلانے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. لیکن ان کو اپنا منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی اگر یہی روش برقرار رکھتے ہیں اور یہی اپنی زبان اور یہی جو لینگویج ہے اس کو